الرحمن الرحیم فقہ البیوع درس نمبر 33 عنوان نمبر 80 من یبیع لإفلاسه أو قضاء دینه اما الذي لا يخاف على نفسه أو نفس عياله ولكن يحتاج بسبب إفلاسه أو قضاء دينه أن يبيع ماله فليس مضطرا في الاصطلاح فالبيع الذي عقده صحيح ولو كان بغبن غير أنه مكروه لمن يتعامل معه لكونه خلاف المروءة۔ عنوان نمبر 80 ہے کہ جو آدمی اپنی مفلسی کی بنا پر یا قرض ادا کرنے کے لیے بے کرے، جس شخص کو اپنے اوپر یا اپنے عیال پر اہل و عیال پر جان کا خوف نہ ہو، لیکن اسے اپنی تنگ دستی اور غریبی کی بنا پر یا اپنا قرض ادا کرنے کے لیے اپنا مال بیچنے کی ضرورت ہو، یہ اصطلاح میں مضطر اور مجبور نہیں ہے، لہٰذا جو بے وہ کرے وہ صحیح ہے اگرچہ گھاٹے کے ساتھ ہو۔ البتہ جو اس سے معاملہ کر رہا ہے اس کے لیے مروت کے خلاف ہونے کی بنا پر مکروہ ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو مجبور کی بے کا بیان آیا کہ کوئی آدمی مجبور ہو تو اس سے ہم خرید سکتے ہیں، یعنی وہ اگر کوئی چیز خریدنا چاہے اس کے متعلق تفصیلی حکم آیا، تو مجبور آدمی اس وقت ہوگا جبکہ آدمی کو اپنے یا اپنے اہل و عیال پر جان کا خوف ہو، خطرہ ہو، یعنی اتنی بھوک ہو یا اتنی پریشانی ہو کہ اگر وہ اس کو گویا حاصل نہیں کرے گا تو جان کا خطرہ ہے، اپنی جان کے اوپر جو ہے کوئی بات آ رہی ہے، خطرہ آ رہا ہے تو وہ مجبور ہے۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر ایسا کوئی جان کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ آدمی غریب ہے اور پریشان ہے، قرضہ وغیرہ لیا تھا اور ابھی ادا کرنے کا وقت ہے اور سامان نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو یہ تو گویا محتاج آدمی ہے، ضرورت مند آدمی ہے، شرعی طور پر یہ مضطر نہیں ہے، لہذا اس کی بے صحیح ہوگی، چاہے وہ اپنی اس ضرورت کی بنا پر عام قیمت سے کم میں ہی کیوں نہ بیچے، سامنے والے کا خریدنا بھی درست ہوگا۔ البتہ سامنے والا جو معاملہ کرنے والا ہے اس کو شریعت کی طرف سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ اس کی ضرورت کا فائدہ نہ اٹھائیں اور آپ اس کے ساتھ مروت کے خلاف معاملہ نہ کریں، بلکہ آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کی بازاری قیمت کے اوپر ہی معاملہ کریں اور اس آدمی کو اس کی ضرورت کی وجہ سے کم قیمت نہ دیں۔ یہ تو مروت کے خلاف بات ہوئی، باقی نفس بے صحیح ہوگی کیونکہ مجبور کے اندر داخل نہیں ہے، جو فقہی اور شرعی اعتبار سے جو مضطر ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، یہ اس کے تحت نہیں آتا ہے۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجبور کی بے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت آدمی اکراہ کی بنا پر عقد پر مجبور ہو جائے تو یہ بے فاسد ہے، منعقد ہی نہیں ہوگی۔ دوسری صورت اس پر قرض ہو جائے یا ایسا خرچ آ جائے جس سے وہ پریشان ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کوئی چیز بیچنے پر مجبور ہو جائے، جس کو وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے کم قیمت میں نقصان کر کے بیچے۔ یہ جو ابھی ہماری جو بحث چل رہی، جو بات چل رہی وہی تو دیانت و مروت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے اس طرح بے نہ کی جائے اور اس کے مال میں حق تلفی نہ کی جائے، بلکہ اس کی مدد کی جائے اور اسے قرض دیا جائے اور سہولت ہونے تک مہلت دی جائے، یہاں تک کہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، یعنی اس کے ساتھ اس ضرورت کی وجہ سے کم قیمت میں معاملہ نہ کیا جائے، یہ دیانت اور مروت کا تقاضا ہے۔ تاہم ضرورت کی بنا پر اگر وہ بے کر لے تو حکم کے اعتبار سے درست ہوگی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ حدیث کی سند میں ایک راوی مجہول ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں کون ہیں، مگر اکثر اہل علم نے اس طرح کی بے کو مکروہ کہا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت عثمانی تھانوی یعنی علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اوپر کی عبارت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس میں یہ مذکور ہے کہ دوسری صورت مجبور کی بے نہیں بلکہ محتاج کی بے ہے، ضرورت مند کی بے ہے، اس لیے کہ شرعاً مجبور وہ ہے جسے اپنی جان کا خوف ہو، لہذا اس میں وہی شخص داخل ہوگا جو اس طرح کا ہو، اس لیول کا ہو، اس معیار کا ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہو، اس سے کم درجے والا نہیں۔
البتہ اکثر اہل علم نے اس طرح کے محتاج کی بیع کو دیانت و مروت کے تقاضے سے مکروہ کہا ہے، مجبور کے حکم میں ہونے کی وجہ سے نہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ یعنی اب خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا آدمی اپنی ضرورت یا قرض کی وجہ سے چیز بیچے، بھلے کم قیمت میں بیچے، تو وہ بیع صحیح ہوگی، البتہ مکروہ ہوگی خلاف مروت اور خلاف دیانت ہونے کی وجہ سے۔ آدمی کے مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ضرورت کا آدمی فائدہ نہ اٹھائے قیمت کم کرا کر، بلکہ اس کی جو بازاری قیمت ہے اس کے مطابق اس سے معاملہ کرے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ بیع منعقد ہو جائے گی، بیع صحیح ہو جائے گی کراہت کے ساتھ۔ آگے ہے عنوان نمبر 81، التغریر واثرہ علی البیع۔ والأمر الثالث الذي يفوت التراضي هو التغرير أو الخداع من قبل أحد المتعاقدين، وإن اصطلاح عامة الفقهاء أن الخداع إن كان قوليا فإنه يسمى تغريرا، وإن كان فعليا فإنه يسمى تدليسا۔ عنوان نمبر 81 ہے تغریر یعنی دھوکہ اور بیع پر اس کا اثر۔ تیسری چیز جس سے تراضی فوت ہوتی ہے، آپسی رضامندی فوت ہوتی ہے، وہ متعاقدین میں سے کسی ایک کی جانب سے دھوکہ دینا ہے۔ اس سلسلے میں اکثر فقہا کی یہ اصطلاح ہے کہ دھوکہ اگر قولی ہو تو اسے تغریر کہتے ہیں، اور اگر فعلی ہو، عملی ہو، تو اسے تدلیس کہتے ہیں۔ ماقبل میں بات آئی تھی کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے دونوں طرف سے رضامندی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آیت ہے کہ بعض چیزیں ہیں جو رضامندی کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت ہے اکراہ، کہ کوئی آدمی مسلط ہو جائے، زبردستی کرائے، اور مکرہ کی بیع وغیرہ کا بیان تفصیل سے آیا۔ دوسرا آیا کہ آدمی مجبور ہو جائے، اس کو اپنے جان کا، اپنے اہل و عیال کی جان کا خطرہ ہو نہ بیچنے پر، ایسا وہ پریشان ہو جائے، تو مجبور کی بیع کا حکم آیا۔ اب تیسرے نمبر پر ہے دھوکہ، تغریر۔ دھوکہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بیع کے اندر معاملے کے وقت دھوکہ دے۔ اب ایک تو ہوتا ہے دھوکہ زبان سے دینا، کہ بھائی قیمت کم تھی اس کو زیادہ بتایا، بازار کی قیمت کم ہے، بازار میں اس کو بتایا کہ زیادہ قیمت ہے۔ سامنے والا بھولا ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ بازار میں اس کی کیا قیمت ہے، تو اس کو پٹی پڑھا کے، بڑھا چڑھا کر کے جو ہے زبردستی گویا اس سے بیع کر لی، سمجھا بجھا کر کے۔ تو یہ ہے تغریر۔ تو دھوکہ ایک تو زبان سے دیا جاتا ہے اور ایک عملاً دیا جاتا ہے، یعنی زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن ایسا کام کیا مبیع کے اندر یا اس کے اندر کہ اس کی وجہ سے سامنے والا دھوکے میں پڑ گیا۔ اب اس کے متعلق، دونوں کے متعلق تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں پر ایک اصطلاح بیان کی جا رہی ہے کہ اگر زبانی دھوکہ ہے تو اس کو اصطلاح میں تغریر کہتے ہیں، غرہ سے تغریر، اخیر میں دونوں راہ ہے، اور اگر عملی دھوکہ ہے تو اسے تدلیس کہتے ہیں۔ اب آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ عنوان نمبر 82، التغریر القولی وانواعه۔ والتغریر بیان من احد المتعاقدین یبنی علیہ الطرف الآخر رضاہ بالدخول فی العقد ثم يتبین کونه کاذبا وهو قریب مما یسمى فی القانون الانگلیزی تمویہا۔ کہ زبانی دھوکہ اور اس کی قسمیں۔ زبانی دھوکہ یہ ہے کہ متعاقدین میں سے ایک کوئی ایسی بات بیان کرے جس کی بنا پر دوسرا آدمی عقد کے لیے تیار ہو جائے، پھر معلوم ہو کہ وہ جھوٹا تھا۔ انگریزی قانون میں جسے تمویہ یعنی ملمہ سازی، مس ریپرزنٹیشن کہتے ہیں، یہ اسی کے قریب ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے معاملہ کرتے وقت زبان سے ایسی کوئی بات کہی کہ سامنے والا اس بات کو سن کر کے بیع پر آمادہ ہو گیا، بیع کے لیے تیار ہو گیا۔ میں مثال کے طور پر کہا کہ جاپانی ہے، بہت زبردست ہے، سامنے والا جو ہے وہ جاپانی نام سن کر کے اس کی بیع کرنے پر جو ہے آمادہ ہوا اور خرید کر گھر لے کے گیا، معلوم ہوا کہ تو چائنا مال ہے، اس کے اندر وہ لوکل برانڈ کا ہے۔ تو وہ جس بنیاد پر وہ سامنے والا راضی ہوا تھا، دوسرے طرف والا، وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی، وہ بنیاد ہی غلط تھی، وہ بنیاد ہی جھوٹ تھی۔ تو یہ ہے زبانی دھوکہ۔ اس کے متعلق مزید تفصیل فرما رہے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مبیع کی جنس بیان کرنے میں دھوکہ دے، جیسے زیور بیچنے والا کہے یہ سونے کا زیور ہے،
پھر معلوم ہو کہ وہ تو چاندی کا ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے، ایسی صورت میں بے باطل ہے۔ زبانی دھوکہ دینے کی پہلی قسم ہے کہ جنسی ہی کچھ اور بیان کر دیں، یعنی بیچنے والا جو چیز ہے اس کے خلاف ہی کوئی اور چیز بیان کر دے۔ آرٹیفیشل زیور ہے، اس کو جو ہے سونا چاندی کا بتا دیا، گھر لے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو ایسے ہی دوسری دھات کا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں جنسی ہی غلط ہو گئی، جنسی ہی الگ ہو گئی، تو یہ بے باطل ہوگی۔ تو دھوکہ دینے کی پہلی قسم یہ ہے کہ جنس کے بیان کرنے میں دھوکہ دے، یعنی چیز ہی الگ بیان کر دے، جو چیز بیچی جا رہی ہے دوسری چیز وہاں بیان کر رہا ہے اور حقیقت میں وہ چیز وہاں ہے ہی نہیں، سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم مبیع کا وصف بیان کرنے میں دھوکہ دے، جیسے کار بیچنے والا یہ کہے کہ نئی کار ہے، یا یہ فلاں مخصوص شہر یا فلاں مخصوص ملک کی بنی ہوئی، پھر اس کے خلاف ظاہر ہو۔ اسی طرح مبیع پر پرچی لگا دے، چٹھی لگا دے کہ یہ جاپان کی بنی ہوئی ہے مثلا، پھر معلوم ہو کہ وہ تو لوکل برانڈ ہے، یا اس چیز پر کسی کا جھوٹا ٹریڈ مارک لگا دے، تو ان صورتوں میں متعین وصف فوت ہونے کی بنا پر اختیار ملے گا، اس لیے کہ بائع نے جو کہا کہ یہ مبیع خاص صفت سے موصوف ہے اور مشتری بھی خریدنے کے لیے اسی بنیاد پر راضی ہوا، یہ ایسا ہے جیسا مبیع میں اس وصف کی شرط لگا دی گئی ہو، اور جب مبیع میں کسی خاص وصف کی شرط لگائی گئی ہو تو اس وصف کے فوت ہونے سے فسخ کا اختیار ملتا ہے۔ اس کی تفصیل خیار کی بحث میں انشاءاللہ آئے گی۔ یعنی دوسری قسم دھوکے کی یہ ہے کہ صفت بیان کرنے میں دھوکہ دیں، تھرڈ کوالٹی ہے اس کو فرسٹ کوالٹی بیان کریں، لوکل کمپنی کی ہے اس کو کوئی مشہور کمپنی کی بیان کر دیں، ٹریڈ مارک کسی کمپنی کا لگا دے حالانکہ وہ اس کی نہ ہو، یہ ساری جو ہے وہ صفات کے اندر دھوکہ دینا ہوا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے اور جس بنیاد پر میں نے خریدا وہ بنیادی اس میں نہیں پائی جا رہی ہے، تو یہ واپس کر سکتا ہے، اس کو فسخ کا اختیار ملے گا۔ یہ کیونکہ جب بائع نے ایک وصف بیان کیا، ایک صفت بیان کی، اور خریدنے والا اسی صفت کو دیکھ کر کے راضی ہوا، یعنی اس کے سامنے بنیاد وہی ہے، یعنی اس کو کار خریدنی ہے اور وہ مثال کے طور پر ٹاٹا کمپنی کی کار خریدنے کے لیے تیار ہوا، تو اب سامنے والے کے کار خریدنے کی بنیاد ہی ٹاٹا ہے۔ اب جب گھر جا کر کے معلوم ہوا کہ وہ تو ٹاٹا کمپنی کی ہے ہی نہیں، وہ تو کوئی اور ہے، تو معلوم ہو گیا کہ اس کی جو رضامندی کی بنیاد تھی وہی ختم ہو گئی، اور جس وصف کو اس نے بیان کیا تھا اس کا حکم ایسا ہے گویا اس نے عقد میں اس کی شرط لگا دی کہ میں گویا اس شرط پر بیچ رہا ہوں، اور جب وہ شرط ختم ہو گئی تو مستقل اس کو خیار ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں خیار فوات وصف، کہ وصف فوت ہونے کا اختیار۔ یہ عام ہے کہ بائع کسی بھی چیز میں کوئی وصف بیان کرے اور وہ وصف اس میں نہ پایا جائے تو اس کو اختیار ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک قلم بیچوں کسی کو اور اس میں یہ کہوں کہ بھائی اس میں سے جو لکھائی ہوگی وہ چمکدار ہوگی، اب یہ میں نے ایک وصف بیان کیا، یہ گویا مشروط ہے، یہ شرط ہے اس میں۔ اب جب سامنے والا گھر لے کے گیا اور وہاں اس کو وہ چیز محسوس نہیں ہوئی تو اس کو یہ اختیار ملے گا اور وہ چیز مجھے واپس کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے وصف بیان کرنے میں دھوکہ دے۔ تیسری قسم ہے مبیع کی بازاری قیمت بیان کرنے میں دھوکہ دے، جیسے بائع کہے اس کی قیمت بازار میں 1000 روپے ہے، پھر معلوم ہو کہ 500 ہی ہے، یا مشتری بائع سے کہے اس کی قیمت بازار میں 500 ہے، یہ کہہ کر وہ بائع سے 500 میں خرید لے، پھر بائع کو معلوم ہو کہ وہ چیز بازار میں 1000 میں دستیاب ہے۔ اس صورت میں مغبون کے خیار کے احکام لاگو ہوں گے۔ اس کی تفصیلات خیارات کے بحث میں انشاءاللہ آئے گی۔ یعنی تیسری قسم یہ ہے کہ اس چیز کی بازاری قیمت بیان کرنے میں دھوکہ دیں تاکہ سامنے والا اس کو خرید لے۔ وہ مثال کے طور پر 500 روپے کی چیز بیچ رہا ہے، اب خریدنے والا اس کو کم کرا رہا ہے کہ بھائی مجھے 400 میں دے دو یا 300 میں دے دو، تو اب وہ یوں بازار کے بھاؤ جو بیان کر رہا ہے بائع غلط بیان کر رہا ہے کہ بازار میں 700 روپے میں بک رہا ہے، وہاں مل رہا ہے، میں آپ کو رعایت کر کے 500 میں دے رہا ہوں۔ یہ سن کر کے اس نے لے لیا، اب گھر جا کر کے دیکھا، بازار میں جا کے دیکھا کہ وہ تو 300 ہی روپے میں دستیاب ہے، خواہ کہ اس نے 400 روپے بڑھائے ہیں۔ تو یہ ہے بازاری قیمت بیان کرنے میں دھوکہ۔ یہ دھوکہ جو ہے وہ خریدار کی جانب سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ بیچنے والا اگر بھولا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے تو خریدنے والا اس کو کہے گا بھائی تم تو 500 روپے قیمت بول رہے ہو، بازو والا 300 روپے میں دینے تیار ہیں،
تو یہ آدمی سن کر کے اس نے بھائی چلو 350 میں دے دیتا ہوں 50 روپیہ زیادہ لے کر. اب جب وہ گیا بازو والے سے پتہ کیا تو وہ تو 700 روپے میں بیچ رہا ہے یا 500 ہی میں بیچ رہا ہے. تو یہ جو دھوکہ ہے بائع بھی دے سکتا ہے مشتری بھی دے سکتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے مغبون. مغبون آدمی کو بھی خیار ملتا ہے. اس کی جو ساری تفصیل ہے وہ مستقل حضرت نے فقہ البیوع میں خیارات کا عنوان قائم کیا ہے. اس میں خیار فوات وصف جس کا بیان اس سے پہلے آیا اس کا بھی تذکرہ ہے، خیار مغبون ہے اس کے متعلق بھی تذکرہ ہے. تو وہاں ائمہ اربعہ کا پورا حکم بیان کریں گے. خیارات کی بحث میں جو تفصیل انشاءاللہ آئے گی اس کے اعتبار سے دھوکے کے متعلق اکثر اصول میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. یعنی وہاں پر دھوکے وغیرہ کے متعلق ائمہ اربعہ میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں، سب کے اصول تقریباً ایک ہی ہیں. البتہ دوسرے مذاہب کے برخلاف حنابلہ کے یہاں ایک جزیہ ہے جسے انہوں نے تغریر میں شامل کیا ہے. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بائع کہے میں نے اس سامان کے بدلے اتنے روپے دیے، یعنی یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی، مشتری نے اسے سچا مان کر اسے اتنے میں خرید لیا، پھر معلوم ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا، تو بیع صحیح ہے. البتہ مشتری کو خیار بھی حاصل ہوگا اس لیے کہ نجش کے حکم میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائع نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں نے یہ چیز اتنی قیمت میں خریدی، پھر معلوم ہوا کہ اس نے تو وہ چیز کم قیمت میں خریدی تھی. تو حنابلہ کہتے ہیں کہ مشتری کو فسخ کا اختیار ہوگا اگرچہ بیع مساومہ ہو مرابحہ نہ ہو. دوسرے فقہا اس خیار کو اس وقت ثابت مانتے ہیں جبکہ بیع مرابحہ ہو اور بائع اس چیز کی لاگت بتانے میں جھوٹ بولے، اس لیے کہ مرابحہ امانت کی بیوع میں سے ہے جیسا کہ اس کے بیان میں آئے گا انشاءاللہ. اور مرابحہ کی بنیاد لاگت اور نفع پر ہے، لہٰذا لاگت بتانے میں جھوٹ بولنا بائع کی جانب سے دھوکہ ہے. لیکن مساومہ میں بیع کی بنیاد بائع کی لاگت پر نہیں ہے، لہٰذا بائع کا مساومہ میں اپنی لاگت کو بیان کرنا یہ ایک زائد چیز ہے، بیع اس کا تقاضا نہیں کرتی، لہذا اس سے مشتری کے لیے خیار ثابت نہیں ہوگا اس لیے کہ بیع لاگت کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تغریر کی ایک قسم وہ ہے جو باقی 3 ائمہ کے یہاں نہیں ہے، یعنی حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ اس کو تغریر میں نہیں مانتے ہیں، دھوکے میں نہیں مانتے ہیں اس شکل کو، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شکل کو بھی دھوکہ مانتے ہیں. وہ شکل کو سمجھنے سے پہلے مرابحہ اور مساومہ کو سمجھ لیں. ایک تو بیع ہوتی ہے کہ آدمی پرانی قیمت بیان کرتا ہے، اپنی خریدی ہوئی یعنی اپنی لاگت بیان کرتا ہے اور اس میں اپنا پروفٹ بھی بیان کرنے کے بعد اس کو بیچتا ہے. یہ بیع کی ایک خاص قسم ہے، اس کو کہتے ہیں مرابحہ. جیسے مثال کے طور پر زید ہے، وہ کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، کپڑے کا وہ جو ہے اس کا کاروبار ہے. اب وہ کسی کو یہ بات بیان کرے کہ یہ کپڑا میں نے 100 روپے میٹر سے خریدا ہے اور آپ کو میں 20 روپیہ نفع لے کر 120 روپیہ میٹر دے رہا ہوں. تو اس میں اس نے پرانی لاگت بھی بیان کی اپنی اور اس پر اپنے نفع کا بھی اظہار کیا، اپنے نفع کو بھی بیان کیا. تو اب اس بیع کو کہا جائے گا بیع مرابحہ. تو بیع مرابحہ کا تعلق امانت سے ہے، کیونکہ سامنے والا اس میں سابقہ قیمت کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ امانت کی بیوع میں سے ہے. اب اگر مرابحہ کے اندر بیان کیے ہوئے کے خلاف ظاہر ہو، اس نے کہا کہ مجھے 100 روپے میں پڑی یا میں نے 100 روپے میں خریدی اور معلوم ہوا کہ اس نے 80 ہی میں خریدی تھی، تو وہاں اختیار ملتا ہے فسخ کا اور جو بھی اس کی تفصیل ہے. تو وہ مرابحہ میں تو سارے ائمہ اس کو مانتے ہیں. دوسری قسم ہے مساومہ. مساومہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس میں اپنے پروفٹ کی مقدار بیان نہ کرے، اپنے نفع کو ظاہر نہ کرے، بس ایسی بیع کرے جیسے عام بیع ہوتی ہے. بھائی آپ خریدنے گئے، یہ کتنے کا؟ اتنے کا. یہ اتنے کا؟ یہ اتنے کا. اب آپ پوچھیں گے بھی اس سے کہ بھائی آپ نے کتنے میں لیا ہے، تو وہ عموماً بتائے گا نہیں. وہ کہے گا آپ کو اس سے کیا مطلب ہے، آپ کو لینا ہے لے لیجئے.
میں 100 روپے میں بیچ رہا ہوں، آپ کو 100 روپے میں لینا ہے لے لیجئے، نہیں لینا ہے تو کوئی بات نہیں، دوسری دکان سے لے لیجئے۔ تو یہ بے ہے مساومہ، جس میں اپنا نفع اور پرانی لاگت کو بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اگر مساومہ میں کوئی بندہ لاگت کو بیان کرے، کوئی بائع لاگت کو بیان کرے، تو تینوں ائمہ اس کو ایک زائد چیز مانتے ہیں، ایک ایکسٹرا چیز مانتے ہیں کہ مساومہ کا تعلق پرانی لاگت سے ہے ہی نہیں، وہ اپنی رضامندی سے جتنے میں چاہے بے کرے۔ اب اگر وہ مساومہ کے اندر بھی پرانی لاگت بیان کرتا ہے تو وہ چاہے صحیح بولے یا غلط بولے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چونکہ مساومہ میں بے کی بنیاد پرانی قیمت نہیں ہے، اس سے پہلے والا سودا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنا ایک مستقل سودا کر رہا ہے۔ جبکہ مرابحہ کے اندر سودے کی بنیاد ہی سابقہ سودا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو بے ہوئی تھی، اس سے پہلے جو سودا ہوا تھا، اس کے اوپر میں اتنا نفع لے رہا ہوں۔ تو مرابحہ کی بنیاد ماقبل والا سودا ہے اور مساومہ کی بنیاد میں ماقبل کا سودا نہیں ہے۔ اب یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حنابلہ کے ہاں اگر مساومہ میں بھی اگر لاگت جھوٹ بیان کرے بائع، مساومہ ہے وہ اپنا نفع نہیں بیان کر رہا ہے لیکن اپنی لاگت بیان کر رہا ہے کہ بھائی میں نے یہ چیز 100 روپے میں خریدی، حالانکہ اس نے 80 میں خریدی تھی، خریدار کو بعد میں معلوم ہوا، تو حنابلہ کہیں گے کہ اس نے دھوکہ دیا، کذب بیانی کی، لہذا اس کو یہ بھی دھوکہ ہے اور اس کو خیار ملے گا۔ جبکہ باقی تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ یہ بے مرابحہ نہیں ہے، بے مساومہ ہے، اور مساومہ میں سابقہ قیمت بیان کرنے نہ کرنے سے عقد کا کوئی تعلق نہیں ہے، سابقہ چیز سے ہی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اب اگر وہ بیان کرے یا نہ کرے، صحیح بیان کرے یا غلط بیان کرے، اس عقد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں تو آدمی اپنی رضامندی سے اس نے چیز خریدی اور اس نے عقد کیا، لہذا یہاں پر اس کو اختیار نہیں ملے گا۔ یہ فرق ہے ائمہ ثلاثہ اور حنابلہ کے یہاں صرف ایک خاص جزئیے میں۔ اس کے بعد ہے عنوان نمبر 83، التغریر الفعلی۔ اما التغریر الفعلی الذي يسمى تدلیسا فعرفه الدردیر رحمه الله تعالی بقوله هو ان يفعل البائع فعلا في المبيع يظن به كمالا وليس كذلك۔ عملی دھوکہ، عملی دھوکہ جس کو تدلیس کہتے ہیں، دردیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف اس طرح فرمائی ہے۔ تدلیس یہ ہے کہ بائع مبی میں ایسا کوئی کام کرے جو اس میں کمال سمجھا جائے لیکن ایسا نہ ہو، جیسے پرانے کپڑے کو رنگ دینا تاکہ نیا نظر آئے۔ اسی پر اس مسئلے کو بھی قیاس کیا جائے گا کہ نئی کاریں بیچنے والا ان کاروں میں پرانی بھی دھوکے کے ساتھ ملا دے۔ انگریزی قانون میں جسے خداع، دھوکہ، فراڈ کہتے ہیں، یہ اس کے قریب ہی ہے۔ عملی دھوکے کا حکم بھی قولی دھوکے کی طرح ہے کہ اگر غبن فاحش سے دھوکہ ہو یا مرغوب وصف فوت ہو تو اس میں مشتری کے لیے فسخ کا خیار ثابت ہوگا، اور بعض صورتوں میں اسے جرمانے کے مطالبہ یا نقصان کو بائع سے واپس لینے کا بھی حق ملتا ہے، اس طرح کہ مشتری بائع سے ناقص اور کامل مبیع کے درمیان کی قیمت کا مطالبہ کرے۔ اس کی تفصیل خیارات کی بحث میں انشاءاللہ آئے گی۔ دھوکے کی جو دوسری قسم بیان کی تھی کہ عملی دھوکہ، عملی دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ مبیع کے اندر ایسا کوئی کام کرے کہ سامنے والا اس کے اندر کوئی کمال سمجھے، اس کو اچھا سمجھے، کوئی نئی چیز سمجھے، حالانکہ وہ نئی نہ ہو، صرف اس کے اس عمل کا کمال ہو۔ جیسے پرانا کپڑا ہے، اس کو مثال کے طور پر اچھے سے دھو دھا کے استری پریس کر کے نئے کپڑوں کے ساتھ لٹکا دیا، تو ایک نظر جو دیکھنے والا آدمی ہوگا وہ دیکھ کر کے اس میں فرق نہیں کر پائے گا اور وہ بھی اس کو نیا سمجھے گا، حالانکہ وہ نیا نہیں ہے، وہ صرف اس نے جو دھویا ہے اور پریس کیا ہے اس کی وجہ سے سامنے والا اس میں کمال سمجھ رہا ہے، اس کو نیا سمجھ رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عملی دھوکہ، تغریر فعلی۔ اسی طرح ایک مثال دی ہے کہ نئی کاریں کھڑی ہیں، ان میں ایک پرانی کار ہے جو تھوڑی بہت چلی ہوئی ہے، اس کو اچھی طرح واش کر کے، دھلا کر کے اور بالکل نیا اس میں کور وغیرہ چڑھا کر کے اس کو بھی نئی کاروں کی لائن میں لگا دیا، تو عموماً آدمی اس کے اندر فرق محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سب شکلیں ہیں عملی دھوکے کی۔ عملی دھوکے کا حکم بھی وہی ہے جو قولی دھوکے کا بیان کیا گیا، کہ اگر اس میں غبن فاحش ہو، قیمت بیان کرنے میں دھوکہ ہو، جیسے ظاہر ہے پرانی اور نئی کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، نئی کار 8-10 لاکھ کی ہے، پرانی کار 4-5 لاکھ کی ہے، اب اس کو اسی لائن میں کھڑا کر کے اس کی بھی قیمت 8 لاکھ بیان کر دی،
تو یہ غبن فاحش ہوا۔ اسی طرح کوئی وصف مرغوب فوت ہو گیا، وہ سمجھا تھا کہ یہ جاپانی ہے، جاپانی گاڑیوں کی لائن میں جو اس کو کھڑا کر دیا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ انڈین ہے، دوسری یہاں مقامی کمپنی کی ہے، تو گویا اس نے جو وصف چاہا تھا، جو اس کا وصف مرغوب تھا، وہ فوت ہو گیا، تو ان سب شکلوں میں اس کو خیار ملے گا۔ اب خیار کی مختلف قسمیں ہیں، بعض خیار میں سودا کینسل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، بعض خیار کے اندر سامنے والے یعنی بائع سے نقصان کا مطالبہ کرنے کا حق ہوتا ہے کہ جو بیچی ہے وہ تو جو یعنی جس چیز پر سودا ہوا ہے وہ تو ناقص میں بھی ہے، اور قیمت لگائی گئی ہے کامل والے کی، تو جو دونوں کے درمیان کا فرق ہے اس کا وہ بائع سے مطالبہ کرے۔ تو اب خیار کا وہ حل کیسے کرے گا، یہ ایک مستقل بحث ہے، اور اس کی تفصیل خیار کے اندر انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ سبحانہ اعلم۔